عشرہ مبشرہ سیریز چل رہی ہے 10 وہ صحابہ کرام جن کو ایک ہی مجلس میں جنت کی بشارت دی گئی۔ ویسے تو تمام صحابہ کرام جنتی ہیں اور سبھی کو بشارت ہے، لیکن ایک خاص مجلس میں ایک خاص موقع پہ ایک تسلسل کے ساتھ 10 لوگوں کو بشارت دی گئی۔ ان میں سے خوش نصیب ہیں حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالی عنہ۔ یہ جب ایمان قبول کیا تو 9واں نمبر تھا ان کا۔ ان سے پہلے 8 لوگ اس میں ایمان قبول کر چکے تھے۔ ان کی والدہ قبیلہ بنی حارث کی خاتون تھیں اور وہ بھی اسلام لے آئی تھیں۔ حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دونوں ہجرتیں کرنے کا شرف حاصل ہوا، ہجرت حبشہ بھی اور ہجرت مدینہ بھی۔ 18 ہجری میں آپ کی وفات ہے، 58 سال کی عمر میں۔ گویا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی وفات کے وقت آپ کی عمر کتنی ہوئی؟ 10 ہجری میں نبی علیہ السلام کا انتقال ہوا، 58 میں ان کا ہوا، 18 میں ان کا ہوا، تو 50 سال عمر ہوئی۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے دنیا سے پردہ فرما جانے کے بعد ان کی عمر 50 سال تھی۔ ان کے اپنے انتقال کے وقت ان کی عمر 58 سال کی تھی۔ تمام غزوات میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہے، غزوہ بدر سے لے کے تبوک تک ہر غزوے میں نبی علیہ السلام کے ساتھ رہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے زمانے میں چیف آف آرمی اسٹاف تھے، مسلمانوں کی تمام افواج کے سپہ سالار تھے۔ ان کا انتقال طاعون کے اندر ہوا۔ ایک بڑا مشہور طاعون ہوا تھا، ایک وبا تھی، طاعون عمواس اس کو کہتے ہیں۔ اس میں تقریباً 36,000 لوگوں کا ان کے پاس لشکر تھا، 6,000 بچے تھے، باقی سب اس وبا کے اندر وفات پا گئے تھے۔ یہ خود محفوظ تھے اور ان کے قریبی رشتہ دار محفوظ تھے، لیکن ساتھی جا رہے تھے۔ انہوں نے ایک دن اللہ سے کہا، یا اللہ ہمارے گھر آنے پہ بھی تو نظر ہو جائے، مانگ کیا رہیں، یا اللہ ہمارے گھر آنے پہ بھی تو ایسی نظر ہو جائے تو ہمارے خاندان میں سے بھی تو حصہ لے لینا اس میں۔ پھر اللہ رب العزت نے ان کی دعا کو قبول کیا اور ان کے کہیں جسم میں معمولی سا پھوڑا نکلا ہے، چھوٹا سا دانہ۔ لوگوں نے کہا نہیں یہ تو عام سی بات ہے، کوئی اتنا مسئلہ نہیں ہے۔ تو کیا کہتے ہیں، فرمانے لگے اللہ چاہے تو تھوڑے میں برکت دے دے، وہی کافی ہو جاتی ہے، اور کہا کہ بس اب میرا وقت قریب آ چکا۔ یہ ایک دن عمواس جہاں رہتے تھے وہاں سے بیت المقدس جا رہے تھے نماز پڑھنے کے لیے، راستے کے اندر ہی ان کا انتقال ہوا اور اردن کے اندر آج ان کی قبر ہے۔ ان کا قد لمبا تھا، جسم کمزور تھا، سامنے سے 2 دانت نکلے ہوئے تھے، اس کے باوجود بہت خوبصورت نظر آتے تھے۔ یہ 2 دانت کیسے نکلے؟ غزوہ احد میں جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سر کے اوپر جو خود تھا نا، وہ اس کی کڑیاں اندر گھس گئیں، تو اس کو نکالنے کے لیے اپنے دانتوں سے نکالا۔ ایک کڑی نکلی تو ایک دانت گیا، دوسری کڑی نکالی تو دوسرا دانت گیا۔ لیکن اللہ رب العزت کی طرف سے مہربانی یہ ہوئی کہ اس کے باوجود خوبصورتی میں اضافہ ہوا، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے مہربانی تھی۔ حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ کی 4 بیویاں تھیں، اولاد 2 سے ہوئی، اور ان دونوں سے ایک ایک لڑکا ہوا، اور ان لڑکوں کی آگے اولادیں نہ ہو سکیں۔ حضرت ابو ثعلبہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نبی علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا، میں نے کہا یا رسول اللہ مجھے دین سیکھنا ہے تو مجھے کسی ایسے آدمی کے حوالے کر دیجئے جو مجھے دین سکھائے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں تمہیں ایک ایسے بہترین آدمی کے حوالے کروں گا جو تمہیں تعلیم بھی دے گا اور تمہیں ادب بھی سکھائے گا۔ آنے والے نے دین سیکھنے کی بات کی، آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 باتیں بیان فرمائی کہ تمہیں علم بھی دے گا اور تربیت بھی کرے گا۔ تو بہت ساری درسگاہیں، بہت ساری جگہ ایسی ہوتی ہیں جہاں علم تو ملتا ہے، تربیت نہیں ہوتی، تو دونوں چیزوں کو اکٹھا رکھنا چاہیے۔ اب حضرت ابو ثعلبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے حضرت ابو عبیدہ کے پاس۔ نبی علیہ السلام نے حضرت ابو عبیدہ کے حوالے کیا تھا۔ حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو سب سے پہلی حدیث سنائی وہ سنایا، فرمایا کہ بیٹھو۔ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اس وقت تو نبوت کا دور ہے، نبوت کے دور کے بعد خلافت کا دور ہوگا جو نبوت کی طرز پر ہوگی، اور خلافت کے دور کے بعد بادشاہت کا دور آئے گا جس میں ظلم بھی ہوگا۔ حضرت ابو عبیدہ ابن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک لشکر کی قیادت کر رہے تھے، اس کا واقعہ بڑا عجیب۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں
کہ نبی علیہ السلام نے ایک لشکر کو روانہ کیا جس کا امیر بنایا حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو۔ 300 آدمی اس لشکر میں روانہ کیے اور آپ نے چلتے ہوئے کھجوریں دے دیں۔ ان لوگوں نے کھجوریں لے لیں اور نبی علیہ السلام کو سب مزید کچھ دینے کے لیے تھا ہی نہیں، غربت کا عالم تھا، تنگی تھی، آپ نے روانہ کر دیا۔ حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ نے کھجوروں کے ڈھیر کو دیکھا کہ جو ساتھ موجود ہے اور ساتھیوں کو دیکھا تو روزانہ ایک آدمی کو ایک کھجور ملتی، دن اور رات میں 24 گھنٹے میں ایک آدمی کو ایک کھجور ملتی۔ صحابہ کہتے ہیں کہ سارا دن پیدل چلنا اور کام تھا، جب 24 گھنٹے کی ٹوٹل خوراک کھانے کی یہ کھجور ملتی تھی تو ہم اس کھجور کو لے کے خوب اس کو بچوں کی طرح چوستے تھے، جیسے چیونگم کی طرح سمجھ لیجئے، تو اس کو ہم خوب چوستے تھے اور کہیں پانی مل جاتا پانی پی لیا کرتے تھے، اور کسی وقت لاٹھی سے درختوں کو جھاڑ کر پتے گر جاتے ان پتوں کو دھو کے صاف کر کے کھا لیا کرتے، پانی میں ڈال کے کھا لیا کرتے۔ اس طریقے سے ہمارا گزر ہو رہا تھا اور ہم کمزور ہو گئے، پریشان ہو گئے اور غذا کی تنگی کی وجہ سے ہم تکلیف میں تھے، پورا لشکر پریشان تھا۔ فرماتے ہیں کہ چلتے چلتے سمندر کے کنارے پہنچے، جب سمندری راستے پر آئے تو ہم نے ایک بہت بڑا ٹیلے جیسی کوئی چیز دیکھی کہ بہت بڑا ٹیلا ہمیں نظر آیا۔ ہم قریب ہوئے تو معلوم ہوا کہ وہ مچھلی تھی، اس مچھلی کا نام تھا عنبر۔ تو صحابہ کرام کہتے ہیں کہ ہم نے آپس میں مشورہ کیا، اس مچھلی کو استعمال کرنا شروع کیا، کھانا شروع کیا۔ کہتے ہیں 1 مہینے تک ہم وہ کھاتے رہے حتیٰ کہ ہم موٹے ہو گئے، صحت مند ہو گئے، قوی ہو گئے۔ اور اس مچھلی کی آنکھ کتنی تھی، بس اس مچھلی کی آنکھ کا جو دائرہ ایک تھا کتنا بڑا تھا، 13 آدمی اس وقت ایک آنکھ میں داخل ہو گئے۔ بڑے بڑے مٹکے چربی کے وہاں سے بھر کے لاتے اور یہ لوگ کھاتے، اور جب اس مچھلی کا گوشت کاٹتے نا تو ایک گائے بیل کے برابر ہم روزانہ جو ہے نا جب ضرورت ہوتی گوشت کاٹ کے استعمال کرتے، کھاتے رہتے۔ 1 مہینہ ہم نے خوب کھایا پیا اور اللہ کی نعمت کو جو ہے نا وہ ہم نے خوب انجوائے کیا۔ اس کے بعد ہم نے واپس مدینہ طیبہ کا سفر شروع کیا تو ہم نے سوچا کہ اس مچھلی میں سے، اس غیبی جو مدد ہمارے ساتھ آئی ہے، اس میں سے کچھ مدینہ بھی لے جائے۔ کہتے ہم نے بڑے بڑے گوشت کے پیس لیے اس مچھلی کے اور جناب ہم چل پڑے سیدھا مدینہ طیبہ۔ نبی علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، ہم نے نبی علیہ السلام سے عرض کیا یا رسول اللہ، اس طرح اللہ نے ایک مچھلی عطا فرمائی۔ نبی علیہ السلام خوش ہوئے، فرمایا یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے غیبی رزق تھا جو اللہ نے تمہیں عطا کیا، بتاؤ اس میں کچھ ہمارے لیے بھی ہے، کچھ لائے بھی ہو؟ کہ جی ہم لے کر آئے، خوب لائے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا بھی لاؤ، میرے لیے بھی لاؤ، مجھے بھی حصہ دو اس کا۔ پھر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ اس کو نوش فرمایا کہ اس میں برکت ہی برکت تھی، اللہ تعالیٰ کی طرف سے دی ہوئی نعمت تھی۔ اور ایک اور وجہ بھی اس میں علماء نے، فقہاء نے لکھا، عام آدمی ایک بات کو سنتا ہے پھر کراس کر جاتا ہے، گزر جاتا ہے، اس کو نہیں پتہ ہوتا کہ اس کے اندر گہرائی کہاں کہاں چھپی ہوئی ہوتی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مچھلی کے گوشت کو تناول فرمایا، صحابہ تو ایک اضطراری کیفیت میں تھے، انہوں نے بھی استعمال کیا۔ نبی علیہ السلام کے استعمال کرنے سے شریعت کا یہ مسئلہ واضح ہو گیا کہ مچھلی کو ذبح کرنے کی ضرورت نہیں، جیسے مرغی ہے، بکری ہے، گائے، بیل، اونٹ، ان کو ذبح کرنا پڑتا ہے، اس کا ایک پورا طریقہ کار ہے۔ تو مچھلی کے لیے کوئی ایسا طریقہ کار نہیں، اللہ نے مردہ مچھلی کو حلال قرار دیا، نبی علیہ السلام نے عملاً استعمال کر لیا، وہ قانون کی اس پوزیشن واضح ہو گئی۔ تو اس میں گہرائی یہ جو فقہاء ہوتے ہیں نا، مفتی حضرات اور سنجیدہ مجتہدین لوگ، یہ پہنچتے ہیں۔ حضرت مسلم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پردہ فرما جانے کے فوری بعد میری ملاقات ہوئی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ فرماتے ہیں کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی علیہ السلام کے پردہ فرما جانے کے فوری بعد حضرت ابو عبیدہ بن جراح کو پیغام بھیجا کہ آ جاؤ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو فرمایا کہ آپ اس امت کے امین ہیں، ھذا امین، یہ امین ہے اور اس امت کے امین ہیں، تو میں آپ کو خلیفہ بنانے کے لیے پیشکش کرتا ہوں، آپ کو خلیفہ بنا دیا جائے۔ انہوں نے جواب دیا کہ نہیں، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو نماز کی امامت کے لیے آگے کیا، تو میں امام سے آگے کیسے بڑھ سکتا ہوں؟ گویا کہ خلیفہ آپ ہی بنیں گے۔ ایک مرتبہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ کو بحرین کی طرف بھیجا کہ وہاں کے لوگوں سے جزیہ وصول کر کے لائیں، وہاں جائیں اور ان کے لوگوں سے، بحرین والوں سے جزیہ وصول کر کے لائیں۔
یہ تشریف لے گئے اور وہاں سے انہوں نے مال جمع کیا، سارا جزیہ وصول کیا، واپس آ گئے۔ صحابہ کرام کو اطلاع مل گئی تھی۔ اب اس دن فجر میں صحابہ کرام بڑی تعداد میں تھے، جو فجر میں نہیں بھی آتے تھے قریب مسجدوں میں پڑھ لیتے، وہ بھی مسجد نبوی شریف آ گئے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم حجرہ مبارک سے تشریف لائے، آپ نے نماز پڑھا۔ نماز پڑھا کے جب لوگوں کی طرف رخ کیا تو کچھ لوگ زیادہ تھے، آپ مسکرائے، تبسم فرمایا، فرمانے لگے لگتا ہے کہ تمہیں اطلاع ہو گئی ہے ابو عبیدہ واپس آ گئے ہیں اور مال بھی لے کر آئے۔ تو سب نے عرض کیا یا رسول اللہ بالکل ایسا ہی ہے، تو اسی اطلاع کی وجہ سے ہم آئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دیکھو یہ مال آنا خیر ہے، اور اس کی وجہ سے امید رکھنا یہ سب ٹھیک ہے، اس میں مضائقہ نہیں ہے، لیکن خدا کی قسم مجھے تمہارے غریب ہونے کا، نادار ہونے کا، فقیر ہونے کا کوئی ڈر نہیں ہے۔ ڈر تو اس بات کا ہے کہیں دنیا تم پر کھول دی جائے، کشادہ کر دی جائے، جیسے کہ تم سے پہلے لوگوں پہ کشادہ کی گئی، وہ اس کے اندر کھو گئے، رغبت میں لگ گئے اور پھر ہلاک ہو گئے۔ ایسا نہ ہو کہ تم بھی اس کی رغبت میں اتنے لگو کہ ہلاک ہو جاؤ، جس طرح پہلوں کو اس مال نے ہلاک کیا کہ تمہیں ہلاک نہ کرتے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہر امت کا ایک امین ہوتا ہے، اور میری امت کے امین ابو عبیدہ بن جراح ہیں۔ ویسے تو تمام صحابہ کرام امین ہیں، تمام کے تمام، کلہم عدول، سارے کے سارے منصف ہیں، عادل ہیں، اور سارے کے سارے امین ہیں، لیکن ان کی نسبت یہ خصوصی توجہ سے زیادہ بتا دیا گیا کہ یہ بہت زیادہ اس میں اہتمام کرنے والے ہیں، ان کی خاص شان ہے۔ ایک مرتبہ نجران کے دو آدمی نبی علیہ السلام کے پاس آنے لگے اور وہ چاہتے تھے مباہلہ کریں، تو راستے میں ایک نے دوسرے سے کہا دیکھو مباہلہ نہ کرو، اگر یہ نبی برحق ہوئے تو تمہاری اولادوں کو، ہماری اولادوں کو فلاح کبھی نہیں پہنچے گی، خیر نہیں پہنچے گی۔ اس نے ارادہ ترک کر دیا کہ ٹھیک ہے مباہلہ نہیں کرتے، ہم نبی علیہ السلام کے پاس جاتے ہیں اور ویسی دوسری بات کر لیتے ہیں۔ یہ آئے اور نبی علیہ السلام کو کہا کہ ہم نہ لڑائی چاہتے ہیں، آپ ایسا کریں ہمارے ساتھ کوئی بندہ بھیج دیں، جزیہ وصول کر لے، ہم واپس چلے جاتے ہیں، لیکن بندہ بھیجیں صرف ایک ہو اور وہ بھی امین ہو۔ زیادہ لوگ، مطلب یہ کہ زیادہ لوگ بھی نہ ہوں، ایک ہی بھیج دیں لیکن وہ اکیلے ہی امین آدمی ہو کہ ہم اس کو جو دیں وہ آپ کے پاس پہنچا دے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ کو ان کے ساتھ بھیجا کہ جاؤ یہ جو سامان دیں گے یہاں پر واپس لے آؤ، یہ اس امت کے امین ہیں، یہ صحابہ کو اور ان کو بتایا۔ یہاں پہ ذرا غور کریں، دو عیسائی آئے نبی علیہ السلام کے پاس مباہلہ کرنے کی نیت سے، ایک ہوتا ہے مناظرہ، ایک ہوتا ہے مباہلہ، دونوں میں فرق ہے۔ مناظرے میں صرف بات چیت ہوتی ہے اور مباہلے میں یہ ہوتا ہے کہ جو ہار جائے گا وہ پھر اللہ تعالیٰ کے عذاب کا مستحق ہوگا۔ اب کہا دیکھو بھئی نبی علیہ السلام اگر نبی برحق ہیں، ہم نے ان کے ساتھ کوئی ایسی بات کی ہماری اولادیں تباہ ہو جائیں گے۔ یہ بات آج بھی موجود، جو علماء ربانیین کی، اللہ والوں کی بے ادبی کرتا ہے، گستاخی کرتا ہے، مذاق اڑاتا ہے، ان کے اوپر زبان کھولتا ہے، بد زبانی کرتا ہے، بد کلامی کرتا ہے، بد ترین طریقے سے پیش آتا ہے، آپ دیکھ لیجئے اس کی اولادوں کی فلاح اس کو نہیں پہنچے گی، اس کی اولاد فلاح کو نہیں پہنچے گی، اس کی اولاد دین سے دور ہوگی۔ ایک تابعی فرماتے ہیں کہ جنگ یرموک میں ہم موجود تھے اور سب مسلمانوں کی جو فوج تھی اس کے 5 امیر سے، جن میں سے بڑے سے ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے فرمایا تھا کہ جب لڑائی شروع ہو تو تم لوگ ابو عبیدہ کی طرف متوجہ ہونا، ان کو دیکھنا وہ کیا کہتے ہیں۔ اب جب لڑائی کا وقت آیا تو ہماری تعداد کم تھی، دشمنوں کی تعداد زیادہ تھی، تو ہم نے حضرت ابو عبیدہ کو خط لکھا کہ موت نے ہم پر ڈیرے ڈال دیے، آپ ہماری مدد کیجیے۔ حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ کو جب یہ پیغام ملا تو انہوں نے جواب میں خط لکھا، فرمایا کہ میرے پاس تمہارا خط آیا، تم نے مجھ سے مدد مانگی ہے، لیکن میں تمہیں ایک ایسی ذات کا پتہ بتاتا ہوں جو ہر طرح کی مدد کرنے کے اوپر قادر ہے، ہر طرح کی نصرت کرنے کے اوپر قادر ہے، لشکروں کو پسپا کر دینے والی ہے، وہ اللہ رب العزت کی ذات ہے۔ تم جانتے ہو آج تمہاری تعداد اس تعداد سے زیادہ ہے جو بدر میں ہماری تھی، اللہ نے ہماری مدد کی، میرا خط ملتے ہی لڑائی شروع کر دو اور دوبارہ میری طرف توجہ مت کرنا۔
اور آگے بڑھو۔ وہ کہتے ہیں ہم نے یہ خط پڑھتے ہی فوری طور پر ہم آگے بڑھے اور دشمنوں سے لڑائی کی، حتیٰ کہ انہیں شکست دے دی، اور 4 فرسخ دور تک ہم ان کو کاٹتے رہے، ان کو مارتے رہے۔ 1 فرسخ 3 میل کا ہوتا ہے، 4 × 3 12 میل تک یہ ان کے پیچھے جاتے رہے اور ان کو کاٹتے رہے، ذبح کر مطلب جہنم واصل کرتے رہے۔ حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ امین بھی تھے، بہادر بھی تھے، سخی بھی تھے۔ ان کی سخاوت کی ایک مثال، ایک واقعہ سن لیجئے۔ ایک مرتبہ امیر المؤمنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بہت مال کہیں سے آیا، خوب مال غنیمت آیا۔ آپ نے مختلف لوگوں کو بھیجا، اپنے غلام کو بلایا اور 400 دینار کی ایک تھیلی بنائی، کہا جاؤ اور یہ ابو عبیدہ کو جا کے دے دو، اور جب ان کے ہاتھ میں دے دو تھوڑی دیر وہیں رہنا، بیٹھے رہنا، دیکھنا کہ کرتے کیا ہیں، اور مجھے آگے اطلاع کرنا۔ غلام نے کہا جی ٹھیک ہے۔ وہ تھیلی لی، سیدھا گیا حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ کے پاس، اور وہ جو غلام وہ بھی بڑے درجے والے لوگ تھے بھائی، تو انہوں نے جا کے کہا کہ امیر المومنین نے آپ کے لیے ہدیہ بھیجا اور فرمایا کہ آپ اس کو اپنی ضرورت میں استعمال کر لیں، اپنی ضرورت میں ذاتی استعمال میں اس کو لے لیں۔ حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ نے اس کو قبول کیا اور دعا دی، اللہ تعالیٰ امیر المومنین پر رحمت فرمائے اور اپنا فضل فرمائے۔ اس کے بعد فوری طور پر اپنی خادمہ کو بلایا، ادھر آؤ، وہ آ گئی، کہا 5 دینار اس کو دے آؤ، 5 اس کو دے آؤ، پھر 5 اس کو دے آؤ، پھر 5 اس کو دے آؤ، کرتے کرتے تھوڑی دیر میں 400 دینار آئے تھے، اسی وقت ختم کر دیے، تھیلی خالی کر دی۔ یہ غلام صاحب دیکھ رہا تھا، واپس جا کے حضرت عمر کو جا کے اس نے رپورٹ کی کہ جناب سارے کے سارے اللہ کے راستے میں تقسیم کر دیے، اپنے پاس ایک بھی نہیں رکھا۔ حضرت عمر بڑے خوش ہوئے۔ اس کے بعد ایک اور تھیلی بنائی، اس میں بھی 400 دینار تھے، کہا جاؤ یہ معاذ بن جبل کو دے آؤ، دے دینا، اور اس کے بعد تھوڑی دیر انتظار کرنا، دیکھنا وہ کیا کرتے ہیں اور مجھے آ کے بتانا۔ اب یہ چلے گئے۔ وہاں جا کے حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جیسی وصول کی، خوش ہوئے اور کہا اللہ تعالیٰ عمر پر رحمت فرمائے، فضل فرمائے، دعائیہ کلمات دیے، اور اس کے بعد فوراً اپنی خادمہ کو بلایا، اس کو کہا 5 اس کو دے آؤ، 3 اس کو دے آؤ، 2 اس کو دے آؤ، فلاں اس کو دے آؤ۔ کرتے کرتے ان کے پاس تقریباً ختم ہونے لگے، تو گھر میں جو ان کی بیگم تھی معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کو، خدا کے لیے ہم بھی محتاج ہیں، غریب ہیں، ہمارا بھی کچھ خیال کرو، ہمیں بھی تو کچھ دے دو۔ 400 دینار آئے ہیں، باہر جا رہے، تو ہمارے گھر والوں کو بھی تو خیال کرو۔ جب بیگم نے یہ بات کہی تو ایک دم یاد آیا، ہاں بھائی گھر کی بھی ضرورت ہے۔ دیکھا تو تھیلی میں صرف 2 باقی رہ گئے تھے، 398 تقسیم ہو چکے تھے، وہ 2 اٹھائے، اپنی بیوی کو پکڑا دیے، لو بھائی۔ اب غلام یہ سب دیکھ رہا تھا، جا کے عمر کو پوری رپورٹ دی کہ 400 میں سے تقسیم تو سارے ہی ہو گئے تھے، وہ بیوی نے جب بولا تو 2 باقی تھے، وہ گھر میں دے دیے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ خوش ہوئے۔ ایک تھیلی زرانہ اور تیار کی ہوئی تھی 400 دینار کی، وہ تیسری تھیلی دی کہ جاؤ حضرت حذیفہ کو دے کر آؤ، اور اسی طرح انتظار کرنا اور واپسی پہ مجھے رپورٹ دینا۔ وہ گئے، ان کو پیش کی، انہوں نے دعائیں دیں، اور انہوں نے بھی اپنے ملازم کو، خادمہ کو، کسی کو بلایا، اور 2 5 5 10 10 کر کے سارے اسی وقت تقسیم کر دیے، ایک بھی گھر میں نہ رکھا۔ وہ غلام پھر آیا، کہنے لگا جی یہاں بھی وہی کام، یہاں بھی وہی معاملہ ہوا۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ بہت خوش ہوئے، فرمانے لگے یہ سب ایک دوسرے کے بھائی ہیں، یہ ایک ہی معاملہ ہے ان سب کا۔ ایک مرتبہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے کسی نے پوچھا، بڑا عجیب سوال، ایسا ٹو دی پوائنٹ سوال پوچھا کہ ہمیں یہ تو بتائیے، اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کسی کو خلیفہ نومینیٹ کرتے اپنے بعد تو کن کو کرتے؟ تو انہوں نے فرمایا کہ ابو بکر کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ پھر پوچھا اگر ان کے بعد کسی اور کو کرنا ہوتا تو نبی علیہ السلام کن کو کرتے؟ ان کا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ پھر پوچھا ان کے بعد، کہا ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو۔ پوچھنے والے نے پوچھا ان کے بعد، تو پھر آپ نے اس کے بعد خاموشی اختیار فرمائی۔ امام نووی رحمۃ اللہ علیہ شرح مسلم کے اندر یہ لکھتے ہیں کہ یہ حدیث خلافت میں صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پھر حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی تقدیم میں، ان کی ترتیب میں ایک زبردست دلیل ہے، اور اسی کے اوپر تمام صحابہ کرام کا اجماع ہے۔
ایک مرتبہ یمن کے کچھ لوگ نبی علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے، کہا یا رسول اللہ ہمارے پاس دین کی تعلیم کے لیے کوئی معلم بھیج دیجیے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ابو عبیدہ آپ کے ساتھ جائیں گے، یہ اس امت کے امین ہیں۔ یہاں سے ایک بات ملتی ہے، وہ کیا کہ کوئی بھی ٹیچر ہے، استاد ہے، پڑھانے والا ہے، اس کا امین ہونا بڑا ضروری ہے۔ اگر یہ امین نہیں ہے نا تو یہ علم آگے پورا ڈلیور نہیں کر پائے گا، آگے اس کا حق پورا نہیں کر پائے گا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کے شاگرد تھے حضرت عبداللہ بن شقیق رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے ایک مرتبہ ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ سے کچھ سوال پوچھے، اور امام احمد رحمۃ اللہ علیہ نے ان سوال جواب کو نقل کیا ہے۔ ایک سوال یہ پوچھا، کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم قرآن مجید کی صورتوں کی تلاوت کرتے تھے؟ امی عائشہ نے فرمایا ہاں، سورہ حجرات سے لے کر آخر قرآن تک کی صورتوں کو بار بار کثرت سے پڑھتے تھے۔ ان سوالوں میں ایک سوال یہ بھی پوچھا، کیا نبی علیہ السلام رمضان کے پورے مہینے کا روزہ رکھتے تھے اور رمضان کے علاوہ بھی کسی مہینے پورا روزہ رکھا ہے کبھی؟ امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نے سوال کے جواب کو یوں فرمایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مکمل مہینے میں صرف رمضان کا مہینہ ایسا ہوتا تھا کہ پورا مہینہ روزہ رکھتے، اس کے علاوہ کبھی کوئی ایسا مہینہ نہیں گزرا کہ رمضان کے علاوہ آپ نے پورے مہینے میں روزے رکھے ہوں، اور کبھی ایسا مہینہ بھی کوئی نہیں گزرا کہ پورے مہینے میں کئی روزے بھی نہ، چند روزے بھی نہ رکھے ہوں۔ یعنی رمضان کا پورا مہینہ روزے سے گزارتے، باقی جتنے مہینے ہوتے ہر مہینے میں کچھ نہ کچھ روزے ضرور ہوتے تھے۔ یہ صحت کے اعتبار سے بہترین ترتیب ہے۔ ہر پیر اور جمعرات کو روزہ، یا ایام 20 کا 13، 14 اور 15 جو چاند کی تاریخیں ہیں ان کا روزہ، اگر ہم یہ ترتیب بنا لیں تو بہت ساری دوائیوں سے ہماری ویسے ہی جان چھوٹ جائے۔ ہم دن رات ہر وقت جو کھاتے رہتے ہیں نا، اس سے ہمارا اندر کا نظام خراب ہوتا ہے، اور جب ہم روزہ رکھ لیتے ہیں تو معدے کو اور اندر کے نظام کو وقت ملتا ہے، اور بہت ساری خراب چیزیں اس میں صاف ہو جاتی ہیں، اور انسان صحت مند رہتا ہے۔ اور جاپان کے اندر ایک یہودی نے ایک کتاب لکھی ہے، کتاب کا نام ہے اکیگئی، تو اس نے یہ لکھا ہے کہ صحت مند زندگی گزارنے کا بہترین طریقہ اس یہودی کی ریسرچ کے مطابق کہ ہفتے میں 2 روزے رکھو، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہر پیر اور جمعرات کو روزہ رکھتے تو ہفتے کے 2 روزے ہو گئے۔ یہ کافر جتنی مرضی ریسرچ کر لیں، اچھی بات ہے ریسرچ کر رہے ہیں، لیکن جہاں یہ پہنچتے ہیں 1400 سال پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارک قدم وہاں پہلے سے موجود ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ بھی جو ہے نا وہ جوڑ بڑے زبردست بناتے ہیں نا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ذرا نرم مزاج تھے، تو ان کے زمانے میں چیف آف آرمی اسٹاف کون تھے؟ خالد بن ولید رضی اللہ عنہ، دبنگ آدمی تھے، جوڑ بن گیا۔ ان کے بعد حضرت عمر آئے، یہ خود ایک دبنگ آدمی تھے، تو انہوں نے خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کو معزول کر کے حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ کو چیف آف آرمی اسٹاف بنا دیا، یہ نرم تھے۔ اسی طرح گاڑی چلتی ہے۔ اب حضرت عمر جب خلیفہ بنے اور اس کے کچھ دنوں کے بعد حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ کو جب چیف آف آرمی اسٹاف بنایا تو جو پہلا خط لکھا وہ سنیے۔ اب یہ ریاست مدینہ کا حکمران اپنے چیف آف آرمی اسٹاف کو خط لکھ رہا ہے، ذرا سنیے۔ لکھا، میں تمہیں اس اللہ سے ڈرنے کی وصیت کرتا ہوں جو کہ باقی رہے گا، اس کے علاوہ باقی ساری چیزیں ختم ہو جائیں گی۔ اسی نے گمراہی سے نکال کر ہدایت دی، وہی اندھیروں سے نکال کر ہمیں روشنی کی طرف لایا ہے۔ میں نے تمہیں خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کے لشکر کا امیر بنا دیا ہے، چنانچہ مسلمانوں کے جو کام تمہارے ذمے ہیں تم ان کو پورا کرو۔ مال غنیمت کی امید پر مسلمانوں کو ہلاکت میں نہ لے جانا، کسی جگہ پڑاؤ ڈالنے سے پہلے آدمی بھیج کر تحقیق کر لینا، مسلمانوں کے لیے مناسب جگہ تلاش کرنا، اور یہ بھی معلوم کرنا کہ اس جگہ پہنچنے کا صحیح محفوظ راستہ کیا ہے، اور جب کوئی جماعت بھیجو تو بھرپور جماعت بھیجا کرو، تھوڑے لوگ مت بھیجا کرو، اور مسلمانوں کو ہلاکت میں ڈالنے سے بچو۔ اور آگے عجیب بات فرمائی،
ریاست مدینہ کا حکمران اپنے چیف آف آرمی اسٹاف سے کیا بات کر رہا ہے سنیے. فرمایا اللہ تعالیٰ تمہیں میرے ذریعے سے آزما رہا ہے، مجھے تمہارے ذریعے سے آزما رہا ہے. یہ جو ہمارے آپس کے تعلقات اور رابطے ہیں ہم دونوں ہی آزمائش میں ہیں، یعنی اللہ کی نظر اس پہ ہے، ہم نے اللہ ہر وقت اس کو دیکھ رہے ہیں. اگر ہم نے کوئی گڑبڑ کی تو یہ معاملہ اللہ کے علم میں ہے. اور آگے لکھا چیف آف آرمی اسٹاف کو، اپنی آنکھیں دنیا سے بند کر لو، اپنا دل اس دنیا سے ہٹا لو، اس کا خیال رکھو کہیں دنیا کی محبت تمہیں ہلاک نہ کرے جیسے پہلوں کو ہلاک کیا. اللہ اکبر کبیرہ. اب یہ خط تو تھا حکمران کی طرف سے اپنے سپہ سالار کو. اب جو سپہ سالار تھے نا یہ بھی خوف خدا والے تھے، ان کا بھی ایک منصب اور مقام تھا. ان کے ایک دوست تھے معاذ بن جبل. ان دونوں نے ایک دن بیٹھ کے امیر المومنین کو خط لکھا. اب چیف آف آرمی اسٹاف حکمران کو خط لکھ رہا ہے، وہ کیا ہے ذرا غور کیجئے. چیف آف آرمی اسٹاف اپنے ساتھی کے ساتھ ہاں جی لکھتے ہیں ابو عبیدہ بن جرہ اور معاذ بن جبل کی طرف سے عمر بن خطاب کے نام. السلام علیکم، اما بعد. ہم تو شروع سے ہی آپ کو دیکھ رہے ہیں کہ آپ اپنے نفس کی اصلاح کا بہت اہتمام کرتے ہیں. اب تو آپ پر کالے اور گورے یعنی عرب عجم تمام افراد کی ذمہ داری ڈال دی گئی ہے. آپ کی مجلس میں بڑے مرتبے والے بھی آتے ہیں اور کم مرتبے والے بھی آتے ہیں، دوست اور دشمن ہر طریقے کے لوگ آتے ہیں. ان میں سے ہر ایک کو عدل میں سے حصہ ملنا چاہیے. اے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ غور کریں کہ آپ ان کے ساتھ کیسے چل رہے ہیں. جو لوگ آپ کے ساتھ آتے ہیں آپ ان کے ساتھ کیسے ڈیل کر رہے ہیں، غور کریں. ہم آپ کو اس دن سے ڈراتے ہیں جس دن تمام چہرے جھکے ہوئے ہوں گے اور دل خوف کے مارے خشک ہو جائیں گے، اور اس بادشاہ یعنی اللہ رب العزت کے دلیل کے سامنے تمام انسانوں کی دلیلیں ناکام ہو جائیں گی. وہ اپنی کبریائی کی وجہ سے سب کے اوپر غالب ہوگا، زور آور ہوگا، ساری مخلوق اس کے سامنے ذلیل ہوگی. سب اس کی رحمت سے امید کر رہے ہوں گے، اس کی صدا سے ڈر رہے ہوں گے. ہم لوگ آپس میں حدیث بیان کیا کرتے تھے کہ اس امت کے آخری زمانے میں اتنا برا حال ہو جائے گا، لوگ اوپر سے تو دوست ہوں گے، اندر سے دشمن ہوں گے. ہم یعنی میں اور معاذ اس بات سے پناہ چاہتے ہیں کہ ہم نے آپ کو یہ خط جس دلی ہمدردی کے ساتھ لکھا آپ کوئی اور بات نہ سمجھ لیں، کیونکہ یہ بات ہم صرف خیر خواہی کے جذبے سے لکھ رہے ہیں. والسلام. حضرت عمر کو ایک خط ملا، حکمران کو خط ملا، جنہوں نے جواب تحریر کیا باقاعدہ دونوں حضرات کے نام. وہ جواب کیا تھا؟ عمر بن خطاب کی طرف ابو عبیدہ اور معاذ کے نام. مجھے آپ دونوں کا خط ملا جس میں آپ نے لکھا کہ آپ دونوں مجھے شروع سے دیکھ رہے ہیں کہ مجھے اپنے نفس کی اصلاح کا بہت اہتمام ہے، اور اب مجھے کالے گورے یعنی عرب اور عجم کے تمام افراد کی ذمہ داری دے دی گئی ہے. میری مجلس میں بڑے اور چھوٹے مرتبے والے لوگ آتے ہیں، دوست دشمن ہر طرح کے لوگ آتے ہیں. ان میں سے میں ہر ایک کو انصاف کے مطابق ڈیل کروں. اور آپ دونوں نے یہ بھی لکھا کہ اے عمر آپ دیکھ لیں کہ آپ ان کے ساتھ کیسے چل رہے ہیں، اور یہ حقیقت ہے کہ اللہ عز و جل کی مدد سے ہی عمر صحیح راستے پہ چل سکتا ہے، اور وہی مجھے غلط سے بچا سکتا ہے. اور آپ دونوں نے لکھا کہ آپ دونوں مجھے اس دن سے ڈرا رہے ہیں جس دن ہم سے پہلے کی تمام امتیں ڈرائی گئیں، یعنی پچھلی امتوں کو بھی ڈرایا گیا. اور ہم سے بہت پہلے سے بات چلی آ رہی ہے کہ دن رات کا بدلتے رہنا، اور دن میں وقت مقرر کے آنے پر لوگوں کا دنیا سے جاتے رہنا ہر دور کو نزدیک کر رہا ہے، ہر نئے کو پرانا کر رہا ہے، اور ہر وعدے کو لا رہا ہے. یہ سلسلہ ایسے ہی چلتا رہے گا یہاں تک کہ سارے لوگ جنت اور جہنم میں اپنی اپنی جگہ پہنچ جائیں گے. آپ دونوں نے لکھا کہ آپ دونوں مجھے اس بات سے ڈرا رہے ہیں کہ امت کے آخری زمانے میں اتنا برا حال ہوگا کہ لوگ اوپر سے دوست ہوں گے، اندر سے دشمن. لیکن نہ تو آپ ان برے لوگوں میں سے ہیں، نہ ہی یہ وہ برا زمانہ ہے. یہ تو اس زمانے میں ہوگا جب لوگوں میں شوق اور خوف تو کچھ ہوگا، لیکن ایک دوسرے سے ملاقات صرف دنیاوی مقاصد کی وجہ سے کریں گے. ایک دوسرے سے تعلقات رکھنا یہ دنیاوی مقاصد کی وجہ سے کیا کریں گے. آپ دونوں نے مجھے لکھا کہ آپ دونوں مجھے اس بات سے اللہ کی پناہ میں دیتے ہیں کہ آپ دونوں نے مجھے خط صرف میری خیر خواہی کی وجہ سے لکھا ہے.
یہ بات آپ لوگوں نے ٹھیک لکھی ہے، لہذا مجھے خط لکھنا نہ چھوڑیں، میں آپ دونوں کی نصیحت کا محتاج ہوں، آپ لوگوں سے مستغنی نہیں ہو سکتا۔ جب اقتدار اعلیٰ والے لوگوں میں یہ خوف خدا ہوگا، ایک دوسرے کی خیر خواہی، آخرت کو سامنے رکھ کے معاملات ہوں گے، پھر ریاست مدینہ بنتی ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک بہت بڑے لیڈر بھی تھے۔ اس واقعے کو ذرا توجہ سے سننے کی ضرورت ہے۔ ایک مرتبہ صحابہ کرام بیٹھے ہوئے تھے، ایک مکان تھا، حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے سب سے کہا کہ بھئی اپنی اپنی تمنائیں بیان کرو۔ تو ایک صحابی نے کہا میری تمنا ہے کہ کاش یہ پورا گھر درہم سے بھرا ہوتا اور وہ سارے درہم میں اللہ کے راستے میں خرچ کر دیتا۔ آپ نے بات سن کے پھر فرمایا بھئی اپنی اپنی تمنائیں بیان کرو۔ ایک اور صحابی کہنے لگے امیر المومنین میرا دل کرتا ہے یہ پورا گھر سونے سے بھرا ہوتا اور سارا سونا اللہ کے راستے میں صدقہ کر دیتا۔ آپ نے سنا، پھر فرمایا بھئی اپنی اپنی تمنائیں بیان کرو۔ ایک تیسرے نے کہا، کہنے لگے حضرت میری تو خواہش یہ ہے کہ ہیرے جواہرات سے بھرا ہوتا پورا گھر اور یہ اللہ کے راستے میں خرچ کر دیتا۔ صحابہ کی خواہشات دیکھیں کہ مال آتا تو اللہ کے راستے میں خرچ کرتا۔ حضرت عمر نے پھر فرمایا بھی اپنی اپنی خواہشات بیان کرو، تمنائیں بیان کرو۔ اب لوگ چپ ہو گئے۔ کسی نے کہا حضرت اب ہیرے جواہرات سے زیادہ اور کیا قیمتی چیز کی تمنا کوئی کرے؟ درہم بھی ہو گیا، سونا بھی ہو گیا، ہیرے بھی ہو گئے، اب کیا تمنا ہم کریں؟ اس سے زیادہ قیمتی اور کیا چیز ہوگی؟ سمجھنے اور سننے والی بات ہے۔ انہوں نے فرمایا میری تمنا بھی تو سن لو۔ میری دلی تمنا یہ ہے کہ یہ گھر ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ، معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت حذیفہ ابن یمان رضی اللہ عنہ جیسے لوگوں سے بھرا ہو، اور میں ان کو مملکت کے کاموں کے لیے بھیج دوں، ان کو سلطنت کی ذمہ داریوں کے لیے، اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کو پورے ملک میں پھیلا دینے کے لیے، ان کاموں کے لیے میں انہیں بھیج دوں۔ یعنی درہم، سونا اور ہیرا یہ چیزیں چھوٹی ہیں، اصل چیز کیا ہے؟ شخصیت، انسان، لوگ، ساتھی۔ کوئی بھی ادارہ ہے تو جو اس کے جتنے بھی ممبر ہیں وہ اصل میں اس کا پلر ہیں۔ یہ دیواروں سے کچھ نہیں ہوتا۔ کئی ایسے ادارے دیکھیں دیواریں بڑی خوبصورت لیکن ویران ہیں، کام کرنے والے ہی نہیں ہیں۔ تو اصل چیز انسان ہے، اور جو سنجیدہ انسان، تربیت یافتہ انسان، یہ ہیرے اور موتی سے زیادہ قیمتی ہوتا ہے۔ ایک مرتبہ عرب کے ممالک میں کسی جگہ پہ قحط پڑا۔ اس سال کو عام الرمادہ کہا جاتا تھا، راکھ والا سال۔ مٹی بھی راکھ جیسی بن گئی تھی اور راکھ کی طرح اٹھتی تھی، اتنی تنگی آ گئی تھی، پانی نہیں تھا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ کو بلایا اور کہا بھئی ریلیف کا یہ سامان لے جاؤ، یہ راشن اور یہ غلہ لے جاؤ اور یہ وہاں جا کے تقسیم کر کے آؤ۔ حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ ریسکیو کا سامان لے کے گئے اور وہاں جا کے تقسیم کر دیا اور واپس آ گئے۔ جب واپس آئے تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کے پاس 1000 دینار بھیجے۔ حضرت ابو عبیدہ نے کہا یہ کام تو میں نے اللہ کی رضا کے لیے کیا ہے، پیسے کے لیے تھوڑی کیا ہے، کیوں آپ مجھے دے رہے ہیں؟ مجھے تو اس کی ضرورت نہیں ہے، میرا گزارا چل رہا ہے، مجھے نہیں چاہیے، میں نے اللہ کے لیے کیا ہے۔ اب حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ ہمیں بھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم مجھے اور ہمارے ساتھیوں کو بھیجا کرتے تھے، کاموں کے لیے بھیجتے تھے۔ ہم جب کام واپس کر کے آتے تو ہم اسی طرح کچھ ہدیہ دیتے تھے، ہم منع کرتے تھے کہ یا رسول اللہ تو ہم نے اللہ کے لیے کیا ہے۔ تو نبی علیہ السلام فرماتے تھے انکار نہ کرو اے آدمی، اسے لے لو اور اسے اپنے دینی یا دنیاوی کاموں میں خرچ کرو۔ حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی علیہ السلام کی بات سن کر وہ 1000 دینار قبول کر لیے۔ یہ جو دینی ادارے ہوتے ہیں ان میں کام کرنے والے لوگ ہوتے ہیں، بہت سے لوگ کہتے ہیں جی قرآن پڑھنے والے کو تنخواہ دینے کی کیا ضرورت، امام مسجد کو تنخواہ دینے کی کیا ضرورت، مؤذن کو یا اللہ کے لیے کا نام اذان دینا اس کو پیسوں کی کیا ضرورت؟ بھئی یا تو ان کے گھروں میں منو سلوہ آتا ہو پھر تو ٹھیک ہے،
یہ حکومت کی طرف سے ان کی ساری ضروریات پوری ہوتی ہوں، چلو ٹھیک ہے۔ جب یہ سب کچھ نہیں ہے تو وہ اپنی ذمہ داریاں کیسے پوری کریں؟ اللہ اکبر کبیرہ۔ کاش مجھے اور آپ کو بھی فکر آخرت میں رونا نصیب ہو جائے۔ ایک حدیث سنیے، فکر آخرت کے لیے اس میں رونے کی شان بھی ہے اس واقعے میں، اور ایک بہت اہم سمجھنے والا میسج بھی ہے۔ ایک مرتبہ ایک صاحب حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ کی خدمت میں آئے، ملاقات کے لیے، دیکھا رو رہے ہیں، خوب رو رہے ہیں۔ پوچھا یا ابو عبیدہ آخر کیا بات ہے، اب کیوں رو رہے ہیں؟ انہوں نے کہا ایک دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آنے والے زمانے میں فتوحات کا اور مال غنیمت کا تذکرہ کیا کہ مسلمانوں کو ملک بھی ملے گا، مال بھی ملے گا، اور ملک شام فتح ہونے کا ذکر بھی فرمایا، اور مجھے فرمایا تھا ابو عبیدہ اگر تم ان فتوحات تک زندہ رہے تو تمہیں 3 خادم کافی ہیں۔ کتنے خادم؟ تمہیں 3 خادم کافی ہیں۔ ایک تمہاری اپنی ذاتی ضروریات کے لیے تمہاری دیکھ بھال خدمت کرے، ایک تمہارے سفر کا ساتھی ہو، سفر میں تمہارا خیال رکھے، اور ایک تمہارے گھر والوں کی ضروریات کو پورا کرے۔ ایک تمہاری ذاتی ضروریات کے لیے، ایک سفری ضروریات کے لیے، ایک تمہارے گھر والوں کی ضروریات کے لیے۔ 3 خادم تمہارے پاس ہوں تو یہ کافی ہیں۔ دوسرا فرمایا کہ ان زمانے تک جب تم پہنچ جاؤ تو فتوحات ہوں، مال کی کثرت ہو، تو پھر 3 سواریاں تمہارے لیے کافی ہیں۔ ایک تمہارے اپنے لیے، تم نے کہیں آنا جانا ہے، اس کے لیے سواری ہو، اور دوسرا فرمایا تمہارے گھر والوں کے لیے، بیوی بچوں کے لیے بھی گھر میں سواری ہو، اور تیسرا تمہارے غلاموں کے لیے بھی سواری ہو۔ اب ان دونوں باتوں کے اندر انسان کو اگر وسعت دی گئی ہو اللہ کی طرف سے تو اپنا بھی خیال کرے اور اپنے گھر والوں کی ضروریات کا بھی خیال کرے، ان کے آرام کا بھی خیال کرے، اور ساتھ ہی ساتھ اپنے ماتحتوں کا بھی خیال کرے۔ تینوں چیزوں کے بارے میں یہاں پہ بات آ گئی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ ایک مرتبہ ملک شام گئے، لوگ آ کے ملے، امیر المومنین کا استقبال ہوا، خیر مقدم ہوا۔ پوچھا میرا بھائی کہاں ہے، ہمارا بھائی کہاں ہے؟ کہا یہاں آپ کا بھائی کون ہے بھائی، ادھر آپ کے بھائی کون آ گئے؟ کہا ابو عبیدہ۔ اچھا وہ بھی آنے والے ہیں تھوڑی دیر میں۔ ابو عبیدہ آگے ملاقات ہوئی امیر المومنین سے، سواری سے اترے، گلے لگایا، ملاقات ہوئی، جی میرے گھر چلیں؟ چلو بھی گھر چلو۔ اب جب گھر آئے ہیں تو گھر میں دیکھ رہے ہیں کہ ایک تلوار ہے، ایک ڈھال ہے، ایک کجاوا ہے، سامان ہی کچھ نہیں، گھر سارا خالی پڑا ہے، کمرہ۔ امیر المومنین عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے پوچھا ابو عبیدہ باقی لوگوں نے تو اپنے مکان بھی بنا لیے، مکان کو سامان سے آراستہ بھی کر لیا، تم نے کیا کیا؟ کچھ بھی جمع نہیں کیا، تمہارے پاس کچھ سامان نہیں۔ تو فرمانے لگے اے امیر المومنین، قبر تک پہنچنے کے لیے یہ سامان بھی کافی ہے، قبر تک پہنچنے کے لیے یہ سامان بھی کافی ہے۔ آخرت یاد ہو تو زندگی کا مزہ کچھ اور ہے۔ عمر بن عاص رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام بیٹھے ہوئے تھے، صحابہ کرام موجود تھے، تو کسی نے پوچھا لوگوں میں سب سے زیادہ آپ کو محبوب کون؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا عائشہ۔ نے کہا نہیں، میں نے عورتوں میں نہیں پوچھا، مردوں میں پوچھا، مردوں میں بتائیے۔ کہا عائشہ کا باپ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ مجھے ان کے بعد سب سے زیادہ کون محبوب ہے؟ تو اس حدیث میں نبی علیہ السلام نے فرمایا ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ۔ اب یہاں ایک بات سمجھیں، ہم بیٹھے ہوئے ہوں، رشتہ دار ہوں، دوست ہوں، بھائی بیٹھے ہوئے ہوں کسی حلقے میں، اچانک کوئی آ کے ہم سے پوچھ لے بھئی آپ کو سب سے زیادہ محبوب کون ہے کوئی مرد جو بیوی کا نام لے سکے؟ ہمارے معاشرے میں ہاں جی عمیر بھائی، چلو بیوی کو چھوڑو جی، سسر کا نام لے سکیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے بیوی کا نام لیا، پھر سسر کا نام لیا۔ یہ جو سسرالی رشتہ دار ہیں نا، جو سسرالی رشتہ داریاں ہیں، یہ بھی رب نے جوڑی ہیں، نسب و مسحرہ، قرآن پاک میں اس کا ذکر بھی ہے۔ دونوں ذمہ داریوں کو نبھانے کی ضرورت۔ حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان جیسے اور صحابہ کرام کے لیے
قرآن مجید کی ایک آیت اتری، اس آیت کو سناؤں گا بعد میں، پہلے واقعہ سنا دوں تاکہ اس کا شان نزول بات سمجھ میں آ جائے۔ صحابہ کرام باطل کے خلاف ننگی تلوار تھے اور حق کے لیے ڈٹے رہتے ہیں، آگے سامنے کوئی بھی آ جائے، دشمن کافر تو بہت دور کی بات، وہ کافر سگا بھائی ہو، باپ ہی کیوں نہ ہو، تب بھی ایک دور کا کافر اور بات، اگر وہ غیر مسلم ہے اور باپ بھی ہے تو اس کی بھی پرواہ انہوں نے کبھی نہیں کی، انہوں نے ہمیشہ حق کا ساتھ دیا۔ غزوہ بدر کے موقع پہ ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ نے بے مثال شجاعت کا، بہادری کا مظاہرہ کیا اور خوب لڑائی کی۔ ان کے والد کا نام تھا عبداللہ، اور وہ بدر میں موجود تھے، کفار کی طرف سے آئے تھے، بیٹا مسلمانوں کی طرف سے، باپ کفار کی طرف سے، آمنے سامنے۔ اب باپ بار بار تاک لگا کے نا ان پہ حملے کرتا اور یہ پیچھے ہٹ جاتے، بچتے، اٹیک نہ کرتے، دفاع کرتے، پیچھے ہٹ جاتے کہ باپ پہ بھی چلو، باپ کی تھوڑی رعایت بھی ہو جائے۔ اب ایک دفعہ، دو دفعہ، بار بار باپ کوشش کرتا رہا کہ کسی طرح ان کو ختم ہی کر دیں۔ جب انہوں نے دیکھا کہ یہ بھئی ضد پہ ڈٹا ہوا ہے، میں خیال کر رہا ہوں، میں حملہ نہیں کر رہا جوابی، تو یہ آگے بڑھے اور ایک ہی وار میں گردن اڑا کے رکھ دی۔ یہاں پہ اللہ رب العزت نے فرمایا یہ کیا محبت تھی، یہ مذہبی پختگی تھی، توحید کا جو جوش تھا یہ خاندان کی نسبت پہ غالب آ گیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لا تجد قوما یؤمنون باللہ والیوم الآخر یوادون من حاد اللہ ورسولہ ولو كانوا آباءهم او ابناءهم او اخوانهم او عشیرتهم اولئک کتب فی قلوبہم الایمان۔ جو لوگ اللہ پر اور آخرت پر ایمان رکھتے ہیں، تم ان کو دیکھو گے کہ اللہ اور اس کے رسول کے دشمنوں سے دوستی نہیں کرتے۔ مفہوم عرض کر رہا ہوں کہ جو لوگ خدا اور روز آخرت پر، قیامت پر ایمان رکھتے ہیں، تم ان کو اللہ اور اس کے رسول سے دشمنی کرتے ہوئے، دوستی کرتے ہوئے نہیں دیکھو گے۔ ہم دوبارہ سن لیجئے ترجمے میں فرمایا کہ جو لوگ خدا اور روز آخرت پر یقین رکھتے ہیں، تم ان کو دیکھو گے کہ خدا اور اس کے رسول کے دشمنوں سے دوستی نہیں کرتے۔ جو اللہ پر اور قیامت کے دن پر یقین کرتے ہیں، ان کی صفت کیا بیان ہو رہی ہے کہ یہ اللہ اور اس کے رسول کے دشمنوں سے محبتیں نہیں کرتے۔ اس ذرا پیمانے پہ اپنے آپ کو تو ہم تولیں۔ پھر آگے فرمایا کہ چاہے وہ ان کے باپ ہوں، بھائی ہوں، بیٹے ہوں، خاندان کے لوگ ہوں، کچھ بھی ہوں، وہ کبھی بھی اللہ اور اس کے رسول کے دشمنوں سے دوستی نہیں کرتے۔ اولئک کتب فی قلوبہم الایمان۔ اللہ تعالیٰ یہاں اس آیت میں فرما رہے ہیں صحابہ کے دلوں میں ایمان لکھ دیا گیا۔ صحابہ کرام کے ایمان کی گواہی تو اللہ کا قرآن دے رہا ہے، اور فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے غیب سے ان کی مدد فرمائی۔ حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب کے ساتھ محبت اور نرمی کا معاملہ کرتے۔ آپ کی رعایا میں، آپ کے علاقے میں جو عیسائی لوگ بھی ہوتے تھے، وہ بھی آپ سے بے پناہ محبت کیا کرتے تھے، ان کے ساتھ بھی شفقت کا معاملہ ہوتا تھا۔ ان کے انتقال کا واقعہ یہ ہے، حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عجیب واقعہ ہے۔ مدینہ طیبہ میں حضرت عمر کو پتہ لگا کہ شام کے علاقے میں طاعون پھیل رہا ہے، کثرت سے اموات ہو رہی ہیں۔ فوری طور پر انہوں نے خط لکھا حضرت ابو عبیدہ کو، اس میں لکھا کہ ابو عبیدہ، مجھے ایک کام کے سلسلے میں تمہاری ضرورت پیش آ گئی ہے، تمہارے بغیر وہ کام میں نہیں کر سکتا، اس لیے میں تمہیں قسم دے کے کہتا ہوں اگر تمہیں میرا خط رات کو ملے تو صبح ہونے سے پہلے میری طرف روانہ ہو جاؤ، صبح ملے تو شام ہونے سے پہلے میری طرف روانہ ہو جاؤ۔ ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ کو جب یہ خط ملا اور یہ مضمون ملا تو سمجھ گئے کہ اب جو آدمی دنیا میں رہنے والا نہیں، امیر المومنین چاہتے ہیں کہ دنیا میں رہ جائے۔ پھر انہوں نے خط لکھا جواب میں کہ میں مسلمانوں کے ایک لشکر میں ہوں، جان بچانے کے لیے انہیں چھوڑ کر واپس آنے کے لیے میں تیار نہیں ہوں، جو ضرورت آپ کو پیش آئی ہے میں اسے سمجھ گیا ہوں، آپ اسے دنیا میں رکھنا چاہتے ہیں، باقی جو دنیا میں باقی رہنے والا نہیں ہے، لہذا جب میرا خط آپ کی خدمت میں پہنچ جائے تو آپ مجھے اپنی قسم پورا کرنے سے معاف کر دیں اور مجھے یہاں ٹھہرنے کی اجازت دے دیں۔ حضرت عمر کو جب خط ملا تو پڑھتے ہی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور روانہ ہو گئے، آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔
صحابہ نے پوچھا کہ ابو عبیدہ کا انتقال ہو گیا؟ تو انہوں نے فرمایا نہیں، انتقال تو نہیں ہوا، لیکن گویا سمجھو کہ ہو گیا، میں تو چاہ رہا تھا ادھر آ جائیں، وہ نہ آئے۔ تو انہوں نے فوری طور پر ایک دوسرا خط لکھا کہ جی آپ اردن میں ہی رہتے ہوئے فلاں علاقے سے فلاں علاقے کی طرف چلے جائیں، وہاں حالات تھوڑے بہتر ہیں۔ تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے، یہ کیا جا سکتا ہے۔ بہرحال حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ کا انتقال طاعون کی بیماری میں ہوا۔ 36,000 کا لشکر تھا، جس میں تقریباً 30,000 اس بیماری سے وفات پا گئے، جس میں ایک یہ بھی تھے۔ موت کے وقت انہوں نے وصیت کی، فرمایا میں تمہیں وصیت کرنے لگا ہوں، اگر تم اسے قبول کر لو گے تو ہمیشہ خیر پر رہو گے۔ یہ اس امت کے امین کی وصیت ہے، میرے اور آپ کے لیے بھی ہے۔ فرمایا کہ میں تمہیں وصیت کرنے لگا ہوں، اگر تم اسے قبول کر لو گے تو ہمیشہ خیر پر رہو گے۔ نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو، رمضان کے روزے رکھو، صدقہ و خیرات کرو، حج عمرہ کرتے رہو، ایک دوسرے کو وصیت کرو، اپنے امیروں کی، سرداروں کی، بڑوں کی خیرخواہی کرو، ان کو دھوکہ نہ دو، اور دنیا میں، اور یہ دنیا تمہیں اللہ تعالیٰ کی یاد سے غافل نہ کر دے۔ یاد رکھو اگر کسی کو 1000 سال کی زندگی بھی مل جائے تو آخر اسے اسی جگہ جانا ہے جہاں میں جا رہا ہوں۔ یاد رکھو اگر کسی کو 1000 سال کی زندگی بھی مل جائے، آخر بہرحال اس کو بالآخر وہاں جانا ہی ہے جہاں آج میں جا رہا ہوں۔ تو مجھے مرتا ہوا دیکھ رہے ہو جاتا ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے تمام بنی آدم پر موت کو لکھ دیا ہے، سب کو مرنا ہے، اور میں سب سے زیادہ عقل مند وہ ہے جو اپنے رب کی سب سے زیادہ اطاعت کرنے والا اور اپنی آخرت کے لیے سب سے زیادہ عمل کرنے والا ہے۔ اور معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ موجود تھے، ان کو وصیت کی کہ آپ نے میری نماز جنازہ پڑھانی ہے۔ انتقال ہو گیا، نماز جنازہ حضرت معاذ بن جبل نے پڑھائی۔ اس موقع پہ لوگوں کو خطاب کر کے فرمایا انتقال کے بعد، جنازے سے پہلے، اے لوگو، تم اللہ کے سامنے اپنے گناہوں سے سچی توبہ کرو، کیونکہ جو بندہ بھی توبہ کر کے اللہ کے سامنے حاضر ہوگا تو اللہ تعالیٰ کا اس پر حق ہوگا، اللہ اس کے گناہوں کو معاف کر دیں گے۔ لیکن یاد رکھو اس توبہ سے قرض معاف نہیں ہوتا۔ اگر کسی کے پیسے دینے ہیں تو وہ اس توبہ سے معاف نہیں ہوں گے، وہ تو پیسے دینے ہی ہوں گے، ادا ہی کرنا ہوگا۔ بندہ اپنے قرض کے بدلے میں گروی رکھ دیا جائے گا۔ اور آگے فرمائے تم میں سے جس نے اپنے بھائی سے قطع تعلقی کر رکھی ہے، اسے چاہیے کہ وہ خود جا کر اپنے بھائی سے ملاقات کرے اور اس سے مصافحہ کرے۔ کسی مسلمان کو اپنے بھائی سے 3 دن سے زیادہ قطع تعلقی کرنے کی اجازت نہیں۔ اللہ تعالی ہمیں آپس میں محبت عطا فرمائے، ایک دوسرے کا خیال رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کے بٹن پہ کلک کریں، بیل کے آئیکن پہ کلک کیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو مل جائے۔